فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم شمع علم کے جلووں پر فدا ہو جاؤں شمع علم کے جلووں پر فدا ہو جاؤں سارے عالم میں جو چمکے ہو دیا ہو جاؤں علم کے نور سے عالم کو منور کر دوں علم کے نور سے عالم کو منور کر دوں نور ایمان سے گلشن کو منور کر دوں صدر جلسہ قابل احترام خواتین ماں اور بہنوں خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم قرآن اور علم حدیث کے نسبت پر جمع ہونے کی توفیق بخشی نیز ہم تمام ماں اور بہنوں کو علم کی افادیت اور ضرورت کو سمجھنے اور سمجھانے کا موقع عطا فرمایا قابل احترام ماں اور بہنوں علم ایک نور ہے علم ایک زندگی ہے علم روز روشن ہے اسی طرح علم کا فقدان جہالت ہے اندھیرا ہے اور میری بہنوں روشنی اور تاریکی میں جتنا فرق ہے دن اور رات میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق اہل علم اور غیر اہل علم ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتا ہوں دل کے کانوں سے سنیں حضرت حسن بطریق انسان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آدمیوں کے بارے میں دریافت کیا گیا جو بنی اسرائیل میں سے تھے ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جایا کرتا تھا دوسرا شخص وہ تھا جو دن میں روزے رکھتا اور پوری رات نفل نماز میں گزار دیتا آپ سے ان دونوں کا کر کے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون شخص افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم کو جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے بیٹھ جایا کرتا تھا اس عابد پر جو کہ دن میں روزے رکھتا اور پوری رات نفل نماز میں گزار دیتا ہے ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ تم میں سے ادنا مرتبہ رکھنے والے شخص پر میری فضیلت ہے اور اس سے بڑھ کر فضیلت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ تم تمام مرد اور عورتوں میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کی تعلیم پڑھے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے مگر میری ماں اور بہنوں یاد رہے کہ قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ قواعد پہ رعایت کرتے ہوئے کم از کم اتنی عربی جان لیں کہ قرآن کریم کے معنی و مطلب کو سمجھ سکے اور آج جس طرح ہمارے بہنوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کی حقیقت و رسم و رواج سے آگے کچھ نہیں نہ مخارج کی ادائیگی نہ کھڑے پڑے حرکات و سکنات کا خیال کہاں اوقاف یعنی کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں اس کی پرواہ نہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن اس کو تسکین دل اور روح کی غذا فراہم نہیں کرتا قرآن اسے پڑھنے والوں کو بد دعا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے بہنوں کا دل نہیں چاہتا کہ گھر قرآن پڑھے گھر والوں کے ہزار لان تان کرنے کے باوجود بھی قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتی اسی وجہ سے قرآن طاقوں میں زینت بن کر رہ جاتا ہے قرآن جس کے پڑھنے سے رحمت آتی ہے برکت نصیب ہوتی ہے جس کی تلاوت نور کا باعث ہے تسکین کا سبب ہے راحت کا ذریعہ ہے اور ہر بیماری کا شفا ہے وہی قرآن جب مطلوب و محجور ہو جاتا ہے طاقوں میں رکھا جاتا ہے وہ زحمت افلاس و تنگرستی امراض اور بہت سے توسوسات کا ذریعہ بنتا ہے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن صاف اعلان کر رہا ہے جو مجھ سے روح گردانی کرے گا جو میری تلاوت سے منہ موڑے گا جو میری احکام شکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کا سکون اس کے دل کا قرار اور روح کا سکون چھین لے گا چاہے وہ مالدار ہو جائے بڑے بڑے قلعوں اور کارخانوں کا مالک ہو جائے لیکن قلبی اطمینان اس کو حاصل نہیں ہو سکتا راتوں کی نیند اس کے لیے راحت بخش نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کرے اسی کو کسی شاعر نے اپنے انداز میں کیا خوب منظر
خوشی کی ہے کہ ہر تارک قرآن پریشان رہے گا، ہر تارک قرآن پریشان رہے گا، دنیا میں کبھی اس کو سکون مل نہیں سکتا، عقبہ میں پچھتائے گا وہ اپنے کیے پر، عقبہ میں پچھتائے گا وہ اپنے کیے پر، لیکن اسے جنت کا سکون مل نہیں سکتا۔ محترم بزرگ دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، قرآن کے شہدائیوں کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بشارت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے قاری قرآن، تو محشر کی نفسہ نفسی سے اور آج کے دن کی سورج کی تماجت سے کیوں گھبراتا ہے، میزان عدل کا کیوں خوف رکھتا ہے؟ تیرا ساتھ ہمراہ موجود ہے جس میں 6666 آیتیں ہیں، ایک ایک پڑھتا جا اور ایک ایک منزل چڑھتا جا، جہاں تو ٹھہر جائے گا وہی تیرا محل تعمیر ہو جائے گا۔ اور میری بہنوں، شرط یہ ہے کہ قرآن کریم اس کے حق کے ساتھ پڑھا جائے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اس حق کو پانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہی ہوگا، اس لیے کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کی وہ فضیلت بیان فرمائی ہے جو دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ جس شخص نے علم کے طلب میں راستہ طے کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ اور میرے بہنوں، بس اسی پر نہیں، ہمارے قبلی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ہر علم کے طلب کرنے والے اور دین کی جستجو رکھنے والے بہنوں کو خوش رکھنے کے لیے احتراماً رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور میری ماں اور بہنوں، علم دین سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے خواہ مرد ہو یا عورتیں، زمین و آسمان کی تمام چیزیں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، چیٹیاں اپنے اپنے سوراخوں میں، ہر عالم و متعلم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ مچھلیاں پانی میں، ذرہ خاک میں، برگ شجر، مچھلیاں پانی میں، ذرہ خاک میں، برگ شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و شہر، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ کیا جانتے ہو شان فقیری کو دوستو، کیا جانتے ہو شان فقیری کو دوستو، ان گدڑیوں میں لال ہمارے ہی پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔